یعنی دو کام جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں تو سب سے پہلے ایمان پہ اپنے کام کرنا ہے. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے دل سے مانگنا، زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بالجوارح، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. تو یہ تینوں کو الائنڈ ہونا چاہیے کہ جو ہم دل میں ہماری نیت ہے، زبان سے بھی ہم وہی بول رہے ہیں اور ہمارے باڈی پارٹس بھی ویسے ہی ایکشن کر رہے ہیں اور ہم اپنے اندر امن محسوس کر رہے ہیں. یہ آپ کو افیکٹو ٹائم مینجمنٹ دیتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے اس وقت مجھے کون سا کام کرنا چاہیے. جیسے آپ بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں کہ میں اتنی پریشان تھی، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، بس قرآن نہیں آج کل پڑھا جا رہا، دعائیں جو ہے نا اللہ پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے. تو یہ پھر ایمان کے منافی باتیں ہوتی ہیں نا. تو ایمان پہ بہت زیادہ اپنے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے افیکٹو طریقے سے کسی بھی وقت کو گزارنے کے لیے. دوسرا عمل صالح. ہر سچویشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت عمل صالح کیا ہوگا. اور عمل صالح کی بہت سمپل سی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کام جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اس وقت مجھے کون سا کام کرنا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق، اور جو بھی کام کرنا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کروں تو وہ آسان ہو جائے گا. جب آپ اپنی ذات میں ان دو کاموں کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ دو کام جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھاتے ہیں. کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، کہ ہم نے سچائی پہ قائم رہنا ہے، اور وتواصوا بالصبر، اور ہم نے صبر کے ساتھ تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. خود بھی صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر سکھانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود تو بوکھلائی نہیں ہیں اور بچوں سے ایکسپیکٹ کریے کہ وہ نہ بوکھلائیں، یا خود تو آپ چیخ رہی ہیں اور پھر گھر میں بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہ چیخیں. خود تو آپ بچوں کے بارے میں کمپلین کر رہی ہیں یا کسی اور سلسلے میں بچوں کو چاہ رہی ہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کمپلین نہ کرے. تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی جیسے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دو ہی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت کے اوقات. جو یعنی جب ہمارے پاس صحت ہوتی ہے تو تب ہم کام نہیں کرتے، اور جب ہمارے پاس فراغت کے اوقات ہوتے ہیں تو تب بھی ہم اپنے جو کرنے والے کام ہیں ان کو نہیں کرتے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے اہم جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، پیسے کو غربت سے پہلے، اور فارغ اوقات ہیں ان کو کام سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی وقت دیا ہوا ہے اس کو ہمیں بہترین طور پہ گزارنا ہے. جتنا بہترین طور پہ گزاریں گے اتنی ہی ہمارے لیے پھر آسانیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں گی. اب اکثر لوگ جو ٹائم مینجمنٹ کی مسٹیکس کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ لسٹ نہیں بھی بنائی ہوتی، کام ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے. کوئی اپنی پرسنل گول سیٹنگ نہیں کی ہوئی ہوتی، کوئی پرائرٹیز نہیں ہوتی، کبھی کچھ شروع کر دی کبھی کچھ شروع کر دیا. ڈسٹریکشنز کو مینج نہیں کرنا آتا. اچھا، کچھ لوگ بڑے سست ہوتے ہیں، وہ بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ میں کچھ کروں گی. کچھ لوگ بہت زیادہ ورک لوڈ لے لیتے ہیں. میں جیسے آپ کو اگزامپلز اس کی دے سکتی ہوں. ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے، بازار گئے ہیں تو کبھی ایک چیز پکڑی کبھی دوسری پکڑی، پھر گھر آ کے یاد آیا اوہ یہ تو میں لائی نہیں تھی. اچھا، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو دو چیزیں پوچھی، پھر بیٹھ کے سوچتے رہے میں نے کچھ پوچھنا تھا، کچھ لکھ کے نہیں لے کے گئے. اسی سے انسان کا کیلیبر پتہ چل جاتا ہے. پھر یہ کہ اگر لاک ڈاؤن بھی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، تو میرے کیا پرسنل گولز ہیں، ڈیلی مجھے کیا کچھ اپنے لیے ضرور حاصل کر لینا ہے. اسی سچویشن اور سینیریو میں رہتے ہوئے کرنا ہے نا، لیکن کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ نہیں ہم نے کوئی گولز بنائے ہوئے. پرائرٹی جیسے میں نے کہا کہ نہیں ہے، ڈسٹریکشنز نہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی. سو افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کیا ہوگی، اس کو ہم کیسے کریں گے، کس طریقے سے کام کو بہترین کریں گے. اس کے لیے ایک پرنسپل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 80-20 پرنسپل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا کسی کام کو بھی کرتے ہوئے صحیح 20% پہ کام کرنا ہے، اور ہمیں رزلٹ بہتر چاہیے. یعنی ہم جسے کہتے ہیں نا کہ کام میں نے تھوڑا کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، لیکن رزلٹ مجھے اس سے بہت اچھا ملنا چاہیے. یہ چیز اکثر لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے پھیلاؤ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور اسی لیے رزلٹ نہیں آتا. جس کو کہتے ہیں نا لک بزی ڈو نتھنگ. اکثر خواتین کو میں جب پوچھوں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اتنے کام ہوتے ہیں صبح سے شام تک، ہوش نہیں مجھے آتا. لیکن اس میں اگر آپ کوئی بہت امپورٹنٹ پرائرٹیز کی بات کریں، وہ مس مینجڈ ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پراپر طریقے سے پلاننگ نہیں کی ہوتی، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اب اس سے آگے ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کا ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے. ارجنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو فوراً کرنا ہوتا ہے. اور امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو اہم ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ارجنٹ ہوں گے، فوراً کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ اہم نہیں ہوں گے. اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہوں گے جو کہ اہم ہیں لیکن وہ
فوراً کرنے والے نہیں ہیں، ان کو ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں. اس پہ بیس کر کے ہماری زندگی میں 4 طرح کے کام ہیں، اور یہ کام ہمیں جنرلی بھی سمجھ ہونے چاہیے. لاک ڈاؤن اور اس وبا کے ساتھ ہم اس کو ایک اور ڈائمینشن سے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کہ نہ تو ارجنٹ ہے اور نہ ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر میں نے ان کو اس وقت نہ بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے اس میں عام حالات میں بھی اور ابھی بھی سارے ٹائم ویسٹرز آ جاتے ہیں. جتنے ٹائم ویسٹرز ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں. عام دنوں میں ونڈو شاپنگ ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، گوسپ ہے، کچھ بھی اور دیکھ لیں. اور آج کل کے دور میں جو بہت بڑا ہمارا ٹائم ویسٹر ہے، یہ جو ہم سارا دن اس کی انفارمیشن جمع کرتے رہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. کچھ انفارمیشن تو ضرورت ہوتی ہے ہمیں، یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے. لیکن ایک حد ہوتی ہے نا، ہم نے مطلب اپنا آپ کا ہوم ورک اور آپ کی اسائنمنٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوگی جو آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، اپنی تجوید پوری کرنی ہے، تلاوت پوری کرنی ہے، وہ چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کسی کی دکھ بھری داستانیں سن رہے ہیں. اچھا اگر سن لی ہے تو پھر دعائیں پڑھ لینا جو پڑھنی چاہیے، جو دعائیں مسنون طریقے ہمیں بتائے گا، ہم نے وہ دعا بھی نہیں مانگی. پھر آن لائن ہم ایسے دیکھ گئے کہ دل خوش کر رہے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں ہماری ابھی بھی، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے. نہ ایک سال ہم نے کوئی کپڑے لیے، نہ کوئی ایسی چیزیں لی تو کیا فرق پڑ جائے گا نا. لیکن نہیں، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، گوسپ ہر ایک کے بارے میں، اور وہی کنسپریسی تھیوریز کے بارے میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو ہم نے اپنے لیے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایسے لوگ جو کہ ٹائم ویسٹرز کے اس میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں پروکریسٹینیٹرز. یہ لوگ نا سست لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ رسپانسبل نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ اپنے کام کمپلیٹ نہیں کر پاتے، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. کبھی ایک کو کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں رہا کون سی اسائنمنٹ تھی، کبھی کسی کو کہتے ہیں مجھے تو یہ کام کا نہیں پتہ چلا، کبھی کسی کو کچھ کا. تو ان کے اپنے سارے کام جو ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. اب کئی گروپس ہیں، میں دیکھتی ہوں اس میں فلاں اتنی انفارمیشن اوور لوڈ شیئر ہو رہی ہے. مجھے جو بھی کہتا ہے نا کہ میں تمہیں وہ فیس بک پہ میں نے کوئی کلپ دیکھا تھا تمہیں بتاؤں، تو میں کہتی ہوں اگر وہ فیس بک پہ آ گیا تو میں نے ضرور دیکھ لیا ہوگا، اگر میں نے نہیں دیکھا ہوگا تو میں دیکھ لوں گی. آپ کو شیئر کر کے مجھے کسی واٹس ایپ گروپ میں اپنا اور میرا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، نہیں کام تو بہت ہے، تو پھر آپ نہیں بس ایک ہی کلک ہے. میں کہتی ہوں وہ ایک کلک کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا. تو اپنے آپ کو خدارا ان بالکل بیکار چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں اور جو کرنے والے کام ہیں اس پہ توجہ دیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 1440 منٹس ہیں پر ڈے. اس میں بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، یہ جو 4 جنریشن ہے نا، ویپنز آف وار، ہم انہی کو لے کے بیٹھے ہیں. فیس بک پہ ڈالنا ہے، اس پہ ڈالنا ہے، اس پہ میں نے اپنی یہ چیز کرنی ہے، وہ کر کے ہم اپنا وہ کام جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. جب ہم ٹائم ویسٹرز دیکھ لیے، اب ہم دوسرے کوارٹرنٹ پہ آتے ہیں، ارجنٹ اور نان امپورٹنٹ کو دیکھتے ہیں. ان میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری جتنی انٹرپشنز ہوتی ہیں. آج کل وزٹرز تو کم ہی آتے ہیں، لیکن فون کالز ہماری بہت ہوتی ہیں. ہر تھوڑے بعد ایک بندہ کوئی نہ کوئی کال کر دیتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس نے اپنی 6 سال پرانی کہانی سنانی ہے. ہم کوئی ضروری کام کرنے والے تھے اس وقت، بچے بھی اپنا کوئی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، اور وہ کئی دفعہ کچھ لوگ جو فون اس طرح کرتے ہیں اپنی گپ شپ لگانے کے لیے، بور ہو رہے تھے، میں نے کہا چلو بات کر لوں. تو وہ پوچھتے بھی ہیں بزی تو نہیں تھی، اور اکثر اوقات جب کوئی پوچھے اور ہم بزی ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا جواب دیتے ہیں، نہیں بزی نہیں تھی، بولو بولو. اور وہ اپنی پوری کہانی سناتے ہیں، اور اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اس میں. ہم اتنی لمبی باتیں کرتے ہیں، ہم کنٹینیوس اس طرح کی انٹرپشنز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کی کہانی، ادھر کی کہانی، اس کی کہانی، پھر ہم پریشان بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے، جو لوگ انٹرپشنز میں رہتے ہیں یہ یس مین ہوتے ہیں. ان کا شارٹ ٹرم فوکس ہوتا ہے، یا کرائسس میں رہتے ہیں. ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ میں وکٹم ہوں، کیونکہ دیکھو نا لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں، دیکھو نا میرا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، دیکھو نا وہ اتنی چلا کے اس نے خود اپنا سارا پڑھ لیا، اس کے بعد نا مجھے کہانیاں سنانا شروع کر دی. بھئی آپ نے نہ فون آپ اٹھاتے یا تھوڑی دیر آپ بات کر لیتے، لیکن آپ نے پوری بات کی. ایسے لوگوں کے ریلیشن شپ بھی بہت شیلو ہوتے ہیں، بہت شیلو ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو نو نہیں کہنا آتا، اور دوسرے لوگوں کو کام جو ہوتا ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرنا آتا. جب میں یہاں تک بتاتی ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھی نو کیسے کہیں. دیکھیں نو کہنے کے اسمارٹ طریقے ہوتے ہیں نا. کسی نے آپ کو فون کیا، اگر آپ ضروری کام کریں تو فون ہی نہ اٹھائیں. بعد میں جب اس کو کہیں فون کریں تو اس کو کہیں ہاں میں ذرا بزی تھی.
اگر ضروری کوئی ایسا ریلیشن شپ پہ فون اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس نے اسی طرح لمبی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، یا وہ اس نے پوچھا آپ بزی ہو تو کہہ دیں ہاں میں بزی ہوں، تو بات ختم ہو جاتی ہے. وائس میسج بھیج دیں. دیر آر سچ اسمارٹ ویز جس سے ہم اس ساری سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے تو وہ پھر ہمارا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے. اکثر میں نے آپ کو کہا کہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نو نہیں کہہ سکتی. تو نو کہنے کے نا اسمارٹ طریقے ہمیں آنے چاہیے نا، کہ نو آپ نے جب کہنا ہے تو کس طریقے سے آپ بات کریں گے، کس طریقے سے کسی کو گائیڈ کریں گے. اسمارٹلی آپ نے کسی کو کہنا ہوتا ہے اچھا میں آپ سے شام کو بات کروں گی، دراصل میں 2 دن بزی ہوں، آج کل آپ کو پتا ہے گھر میں کام بہت ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نو کہا جائے. ہمارے پاس ایک کوارٹرنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ارجنٹ اور امپورٹنٹ. یہ کون سے ہوتے ہیں کام ہمارے؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو ہر طرح کا کرائسس ہے، کوئی پریسنگ پرابلم ہے، ڈیڈ لائن ہے، آپ نے اپنی کوئی اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، بچوں کا ٹیسٹ ہے، بچوں کی کوئی اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کسی قسم کا ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی آنے جانے کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ایسا ارجنٹ کام اور اہم کام جو آپ چھوڑ نہیں سکتے، بل جمع کرانے ہیں، اسی طرح کھانا بنانا ہے، ناشتہ کرنا ہے. اب یہ سارے جو کرائسس ہیں ان کو دیکھنا ہے. جو لوگ ہر وقت کرائسس میں رہتے ہیں، ہر چیز ان کی ارجنٹ امپورٹنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں سلیکرز. یہ بھی سست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سٹریسفل بہت ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے مجھے بہت سٹریس ہوتا ہے تو آپ زیادہ تر اس کالم میں ہیں. برن آؤٹ بہت ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، شام تک ان کو لگتا ہے ان کی ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، اور کرائسس میں ہوتے ہیں. ہر وقت ایسے لگتا ہے کہ ادھر آگ لگی ہے اس کو بجھا رہے ہیں، ادھر آگ لگی ہے اس کو بجھا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے باقی سارے کوارٹرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سکلز کا گیپ ہوتا ہے، یعنی ان کو وہ کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا وہ اسکیپ ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. یعنی کسی بات پہ دکھی ہوئے تو اب وہ بیٹھ کے عجیب و غریب بس اپنی وہ ایکٹیویٹیز پلان کرتے رہتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے اس وقت، وہ کرتے رہتے ہیں. جیسے گھروں کی صفائیاں اتنی زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے بہت وحشت ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ سبق اپنا جو سنانے والا ہے یا بچوں کا کوئی اسائنمنٹ جو کرنے والا ہے وہ ٹائم پہ نہیں کر پاتے. تو اس طرح کے ان کے جو مسئلے ہیں وہ بہت رہتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس ایک لاسٹ کوارٹرنٹ رہ گیا ہے جو کہ ناٹ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات خاص طور پہ بتانا چاہوں گی کہ بہت سے ہمارے کام جو ہوتے ہیں، جو یہ پریسنگ پرابلم ہے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کی، یہ کافی ٹائم پہ ہمارے پاس نان ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ہر چیز کی پلاننگ آتی ہے. پڑھائی آپ کی، آپ کے بچوں کی، گھر میں جو بھی ان کی آتی، شادیاں، کسی شادی پہ جانا، یا اپنے بچوں کی شادیاں جو کرنی ہے، یا اپنے گھر کے ریلیشن شپس ہیں، یا کوئی نیا اپرچونٹی ہے، سب چیزیں یہاں پہ ہیں. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوارٹرنٹ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں 80-20 پرنسپل. یعنی جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں ایک دن کی، دن میں بھی صبح دوپہر شام کی، ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی، 6 مہینے کی، سال کی، زندگی کی، اسی طرح پڑھائی کی، کس ٹائم پہ میں نے کیا پڑھنا ہے، کیا کام کرنا ہے، اسی طرح اور جتنے آپ کے امپورٹنٹ ہوتی ہیں چیزیں آپ کے لیے، آپ کے ریلیشن شپس ہیں، آپ کو نئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ایک پرنسپل تھا نا، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، یہ بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے. تھوڑا تھوڑا کرنے سے جو ہے نا وہ کافی سارا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک سٹیج آتی ہے وہ سارے کام پریسنگ ہو جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں، فرض کریں اس وقت آپ کے بچوں کی پڑھائی ہے، آپ کی اپنی پڑھائی ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، یہ ایک اسکرین ہے، یا 2 اسکرینز ہیں، وہ ہسبینڈ کو بھی چاہیے، وہ 2 بچوں کو بھی چاہیے، ادھر سے کھانا بھی بنانا ہے، ادھر سے وہ صفائیاں بھی دیکھنی ہیں، بہت سارے اس وقت وہ کام شام ہے نا، تو بڑا وہ مشکل زندگی ہوئی ہوئی ہے. تو اگر آپ پلان کریں گے نا اور ان میں وہ ساری چیزوں کو مینج کریں گے تو کام کافی سارے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ پلاننگ کے بغیر چل رہے ہوں گے، وہ جسے کہتے ہیں پریسنگ پرابلم بنا کے، ہے بچے کو کہا تم نے یاد نہیں دلایا، آج منڈے تھا، آج تو تمہاری اسائنمنٹ جمع کرانی تھی، ہے کل تو تجوید کا ٹیسٹ ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے سے بہت سی چیزوں کا پتا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہمیں اس سچویشن میں رہتے ہوئے، تو بہت سے پریڈکٹیبل پیٹرن ہماری زندگی میں آ چکے ہوئے ہیں. ابھی ہمیں جو ہے نا وہ اس کے مطابق لے کر چلنا ہے. تو ہمیں ان سارے کاموں کو دیکھ کر تو پھر اس کے بعد فیصلے کرنے ہیں کہ میں یہ سب کام کیسے کروں گی.
یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ 80-20 پرنسپل کے مطابق پلان کرتے ہیں، پرائرٹائز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں ویژن ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بیلنس ہوتا ہے، یہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، کنٹرول ہوتے ہیں. کرائسس ہوں گے، کچھ نہ کچھ کرائسس ہوگا، کبھی اپنا، کبھی بچے کا، کبھی کسی اور کا، لیکن وہ کرائسس مینج ہو جاتا ہے. اور وہ کرائسس اس لیے مینج ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو صحیح پلان کیا ہوا ہوتا ہے. سو یہ جو آج کل کے دن ہیں اس میں بھی ہمیں بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے کاموں کو لے کے چلنا ہے. جیسے ٹائم ویسٹرز بڑھ رہے ہیں، ان کو کم کرتے جانا ہے. یس مین، پینک میں نہیں بننا. مثلا کسی نے جا کے کہا کہ وہ جی مہینے کا سامان لے آؤ اور آپ بھاگے گئے مہینے کا سامان لینے. نہیں، جو رسک آپ کو ملنا ہے وہ مل جائے گا، آپ اس طرح نہ کریں. یا پینک میں آپ نے جلدی جلدی کوئی بچوں کے کام میں اپنے کام کرنے شروع کر دیے. پھر یہ کہ کسی نے آپ کو کہا کہ اب بھی مجھے یہ بنا کے دو، یا ایسی چیز بناؤ، یا ایسا کام کرو، یا میں نے آج ہی صفائی کرنی ہے. ہسبینڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، تھوڑا ریلیکس کر لو. نہیں، میں نے بھی کرنی ہے اور بس یہ سارا کچھ. تو وہ ہم نے اپنے اوپر ہی ایویں کرائسس ڈالے ہیں. اور پلاننگ کوئی بھی نہیں ہے ہماری. مثلا فرض کریں اللہ چاہے تو شام تک بھی یہ کرائسس اوور ہو سکتا ہے، لیکن جو پریڈکٹیبل پیٹرن میں وہ کہتے ہیں کہ جولائی اگست تک جائے گا. فرض کریں کہ جولائی اگست تک ہم بیٹھے ہوئے اسی طرح. اچھا، یا فرض کریں اللہ نہ کرے دسمبر تک ایسے ہی ہے، یا اگلے پورے سال تک بھی آف اینڈ آن ایسا ہی چلتا رہتا ہے. تو کیا کر لیں گے ہم؟ بتائیں، کوئی پلاننگ کی بھی ہے ہم نے؟ ہم تو بس یہ سوچیں بس جلدی سے لاک ڈاؤن کھل جائے، بس جلدی سے یہ سارا کام ٹھیک ہو جائے. تو انٹیلیجنٹ انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا. وہ سوچ سمجھ کے، دیکھ کے کہ کیا کام کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کو لے کے چلتا ہے. سو ہماری جو ٹائم مینجمنٹ میسڈ اپ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے خود کوارٹرنٹس بڑھائے ہوئے ہیں. ٹائم ویسٹرز کو ہم اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں پلان کرنا چاہیے اس کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. یس مین بہت سی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کو ٹھیک کریں. اور اس کے لیے یہ ایک بہت مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس میں یہ پورا یہ ڈائیگرام آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رول دیکھیں. میں مدر ہوں، میں بہن ہوں، میں بیوی ہوں، ماں ہوں. ان سب رولز میں میرے گولز کیا ہیں. پھر اس کو پورے ویک پہ لے کے جائیں، منتھ پہ لے کے جائیں، اس کے مطابق اپنی چیزوں کو پلان کریں. تو پھر ہی آپ کو جو ہے بہت سی چیزوں کے سولوشن ملیں گے. ٹو ڈو لسٹ بنائیں اپنی کہ کیسے میں نے کرنا ہے، اور اسی سے پروڈکٹیو آپ ہوں گے. اور ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اس میں اس طرح سے آتا ہے کہ ایک پروفیسر تھا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. تو انہوں نے ایک جار لیا اور اس میں بہت سے پتھر ڈالے، بڑے بڑے. جار بھر گیا. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا اس میں کچھ اور آ سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا نہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں آ سکتا. اتنا ہی بڑا وہ جار لے کے آئے اور اس میں بجری تھی. انہوں نے اس کو ڈالی اور وہ اندر چلی گئی. انہوں نے پوچھا اب اس میں کچھ آ سکتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں، اب تو بالکل کچھ نہیں آ سکتا. اب وہ دوبارہ اتنا ہی بڑا جار لے کے آئے جس کے اندر ریت تھی، وہ بھی انہوں نے اس میں ڈال دیا. انہوں نے پھر پوچھا اسٹوڈنٹ صاحب اس میں کچھ آ سکتا ہے؟ اب اسٹوڈنٹ بھی ذرا سوچ میں پڑ گئے. یہ تو ان کو نہیں سمجھ آئی کیا آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا شاید کچھ آ سکتا ہو. حالانکہ ان کو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اب تو بالکل ناممکن ہے کہ کچھ آ سکے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک جار اور اتنا ہی بڑا لے کے آئے جس میں پانی تھا. انہوں نے وہ ڈالا اور وہ بھی اس کے اندر ڈل گیا. اس پہ انہوں نے ان سے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مختلف لوگوں نے اپنی آراء دی اور ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ہم ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے اس کا ایک کنکلوژن دیا، اور وہ کنکلوژن یہ تھا کہ پٹ دا بگ راکس ان فرسٹ. انہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹ ہے کہ سب سے اہم کام جو پرائرٹی والے کام ہیں، وہ جو پلاننگ والے ہیں، جب وہ نان ارجنٹ ہیں اور وہ امپورٹنٹ ہیں، تب وہ آپ سارے کام کریں. جب آپ وہ سارے کام اس وقت کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے لیے آپ کی کوپنگ اسٹریٹجیز بہت اچھی ہونی چاہیے. کیا ہے کوپنگ اسٹریٹجیز؟ شروع میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اپنی فیلنگز کو بہت اچھی طرح مینج کریں، اپنے پلانس بنائیں جس کو پریکٹس کر سکیں، دوسروں کو، گھر میں سب کو سپورٹ کریں، اور نیگیٹو بیہیویئرز جو ہیں اپنے بھی ختم کریں اور لوگوں کے بھی ختم کروائیں. نیگیٹو بیہیویئر سے کبھی انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا. کچھ تھوڑی سی اور ٹپس دیتی ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ کے جو کویسچنز وغیرہ ہیں وہ میں لوں گی. ایک تو یہ کہ پرفیکشنسٹ ہونا جو ہے یہ بیکار چیز ہے، عام دنوں میں بھی بیکار ہے. ان دنوں میں تو اگر آپ پرفیکشنسٹ ہیں تو آپ اپنی زندگی ہی نہیں باقی لوگوں کی بھی زندگی میزریبل بنا رہے ہوں گے. نوٹس میں بہت پرفیکشن سے بناؤں گی، کھانا میں بہت پرفیکشن سے پکاؤں گی، صفائی بہت پرفیکشن سے میں کروں گی. کرنے والے کام ہے وہ رہ جاتے ہیں. دیکھیں پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور ظاہر اگر انسان کے پاس وقت ہے، ریسورسز ہیں تو آپ کریں. لیکن جب آپ آلریڈی کرائسس میں اور آپ کمپلین کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں افورڈ کر سکتے.
ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلو سٹارٹ سنڈروم. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح تھکے تھکے اٹھتے ہیں نا، دکھی دکھی اٹھتے ہیں، اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا کا پیج دیکھا اور کوئی 15 لوگوں کے بارے میں کوئی بری بری خبریں پڑھی، پھر ان کا دل نہیں چاہتا کچھ اچھا کام کرنے کو. ہمیشہ دن کا آغاز اچھا کیا کریں نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے موت کے بعد مجھے زندگی دی، نہیں تو جس میں سونے کی حالت میں تھا تو میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح پیک پرفارمنس ٹائم ہمیشہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرا پیک پرفارمنس ٹائم کیا ہے. مثلا بچے ذرا سا 9 بجے اٹھتے ہیں تو میں 7 بجے سے کام کروں. بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میں ان کو آرگنائز کر دوں، ان کو یہی ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل سکھا دوں، اور جس ٹائم پہ وہ کام اپنا کریں میں بھی وہاں سائٹ پہ بیٹھ کے اپنا کام کروں. بچوں میں کام کیسے ڈیوائڈ کروں وغیرہ وغیرہ، ملٹی ٹاسکنگ کرواؤں، ڈیلیگیشن سیکھوں کہ ان کو بھی کام دوں کہ وہ کام کریں. اب بچے جب گھر میں ہوں گے، اگر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کچن میں کام کریں تو وہ گند بھی ڈالیں گے، وہ بھی سمیٹنا ہوگا. ان کے ساتھ مل جل کے ہنسی خوشی ساری چیزوں کو کرنا، تاکہ بچوں کو لگے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اٹس اے گڈ ٹائم جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، پرابلمس بھی ہوتی ہیں، ساری چیزوں کو دیکھنا بھی پڑتا ہے. لیونگ ان لاک ڈاؤن جو ہے یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. کچھ پرانے دوستوں کو کنیکٹ کرنا، ان کو دین کی سمجھ دینا، کوئی پرانی چیزوں کو ٹھیک کرنا، ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کرنا، اور اپنے آپ کو اس کرائسس میں سے گزار لینا. جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت سے کاموں کی جو ہے وہ بہتری آئے گی.